ایک بغیرت قسم کا آدمی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ گلاسز والا, وہ اس کے ساتھ وہ ورگر باتیں کر رہا ہے جو میاں اور بیوی بھی نہیں کر سکتے. ایسی وہ پنشمنٹ کے نام پہ ایسی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں, ولگرٹی کر رہے ہیں. ایسی عورتوں کو یہ لوگ ایکسپوز کرنا شروع کر دیں, ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں. یعنی کہ وہ بات تھی ریحان طارق صاحب کی, وہ بھی غلط ثابت ہو گئی کہ یہ خود شوق سے آئے تھے جی پوڈ سر. پتلو کو نہیں ہے, اس کو پوری دنیا سنتی ہے. ریحان طارق صاحب نے ان آر پی او کی اتنی تذلیل کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس بات پہ. اب یہ کوئی بات نہیں تھی. پتلو نے کیا کہا, اس نے کہا جی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو پوڈ کاسٹ دیا. حافظ احمد نے اس بندے کو بہت عزت دی ہے جی, بہت عزت. اچھا, رجب کوئی زوال یا کہہ لیں یا وقتی اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کی ہر بات پہ نظر رکھی جا رہی ہے, تو محتاط ضرور اس کو ہو جانے چاہیے. چاہے پتلو ہو چاہے میں ہوں, ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں. اور وہی ہوا ہے آج, پتلو بھی ملک سے باہر ہے, رجب بھی ملک سے باہر ہے, اور بہت سے اور بندے جا چکے ہیں. لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی جان بوجھ کے کیا ہے, دماغ خراب. کوئی کہتا ہے جی کہ اس نے فلانے مقصد کے لیے کیا ہے. لنڈن میں پولیس کی, ہمارے پولیس والی کی بات نہیں ہے, بالکل وہاں پہ منٹ سے پہلے یوں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے یا کس نے کروایا. پتلو نے 10 دفعہ اس کا نام لے کے کہا ہے, انہوں نے کہا جی اس جیسا ہمبل, اس جیسا جینٹل مین, اس جیسا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا. کہ میری کامیابی کے پیچھے اگر کسی ہستی کا ہاتھ ہے تو وہ دو ہیں, ایک میری ماں اور ایک میرا باپ. ٹک ٹاک کے اوپر پتلو اس صدی کا سب سے بڑا بندہ گنا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی پہ آج بات کریں گے, اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں یا ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ بھی بے حیائی والے پروگرام دکھائے جائیں گے. میں بات کروں گا لازوال عشق کی. آپ ان کا ڈریس دیکھ لیں, اسکرین پہ فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے, یقین مانیں ایسی گندی ڈریسنگ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی. ہمارے ساتھ موجود ہے عمران صاحب. عمران صاحب, پتلو کے بارے میں بھی آج ہم نے بات کرنی ہے, جو ریسنٹ اس نے پوڈ کاسٹ دیا ہے. کیا حافظ احمد کو جو پوڈ کاسٹ دیا گیا ہے ریحان طارق والے سین ہوئے یا پھر سین ڈیفرنٹ تھا؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں جی, یہ جو عائشہ عمر کا شو ہے, یہ گندی گندی ڈریسنگ بوڑھی مائیاں بٹھا کے, بوڑھی لڑکیاں بٹھا کے, کام جوانی والے کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا کے. سر سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی. جی عثمان بھائی, عورت بچی ہو, جوان ہو, بوڑھی ہو, سب سے پہلے تو یہ کہ عورت قابل احترام ہے. ایسے ہی ہے, اور ہمارا اسلام اس کو عزت بھی دیتا ہے, احترام بھی دیتا ہے. اسلام سے پہلے آپ کے سامنے تھا, عورت کیا تھی, زندہ درگور کر دی جاتی تھی, مار دی جاتی تھی, یا مار دی جاتی تھی, یا اللہ معاف کرے ان سے انسانوں والا سلوک نہیں ہوتا تھا. سر بیٹیاں پیدا ہوتی دفن کر دیتے. ایسا ہی ہے. پھر اسلام آیا. مجھے ایک بات بتائیں, عائشہ عمر ہے, لازوال عشق میں اس کو ایز اے ہوسٹ لیا گیا ہے. ایک تو میں اداروں سے یہ سوال کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یار ایک طرف آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کہیں عورت کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہوتی ہے آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. جب ایک عورت خود کو ننگا پوری دنیا کے سامنے پیش کرے گی, خود بےہودہ لباس پہن کے آئے گی, یعنی کہ ہمارے کیا مذہب میں یہ جائز ہے کہ آپ وداؤٹ سلیوز پہن لیں, ٹمی آپ کی ساری ننگی ہو اور آپ کا باڈی کے ساتھ آپ کے کپڑے ایسے چپکے ہوئے ہوں کہ پوری باڈی آپ کی نظر آ رہی ہو؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا, بالکل. دیکھیں ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے, مریم نواز صاحبہ. کبھی آپ نے اس کی ڈریسنگ دیکھی ہے؟ سر دوپٹے کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا. سر دوپٹہ پراپر اس کی ڈریسنگ, اور ماشاءاللہ یعنی کہ دیکھیں چاہے وہ پردہ نہیں کرتی, یعنی حجاب نہیں کرتی ہیں, نہ ہی وہ کوئی برقع کرتی ہیں, لیکن کوئی بندہ ان کے کریکٹر یعنی لباس کو لے کے سوال نہیں کھڑا کر سکتا. جسم نہیں نظر آ رہا ہوتا, سیدھی سی بات ہے, جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں یہ کون ہے, یہ منٹور ہوتے ہیں, یہ آپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گائیڈر ہوتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن کوئی بھی ملک کا حکمران, پہلے آپ اس سے پیچھے چلے جائیں, بے نظیر ہوتی تھی, اللہ پاک جنت نصیب کرے, اس عورت کو کبھی کسی نے سر کا دوپٹہ اترا نہیں دیکھا تھا, کسی نے نہیں دیکھا. ایسا ہی ہے, ٹائٹ دوپٹہ پہنتی تو کیا وہ ملک کی حکمران نہیں بنی؟ بالکل بنی. کسی چیز سے اس کو روکا گیا؟ کسی چیز سے نہیں روکا. نہ ہمارا مذہب روکتا ہے, نہ ہمارا یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ روکتا ہے. اب بات کر رہے تھے ہم لازوال عشق کی, اس کے اندر ان عورتوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, ڈانس وہ کر رہی ہیں, لڑکے بےہودہ ترین حرکتیں کر رہے ہیں, سر حق کر رہے ہیں, پھر یعنی کہ ڈبل میننگز باتیں کر رہے ہیں. یہ مجھے بات کہتے ہیں پیمرا کے انڈر نہیں آتا, چلے جی ہم مان گئے, کیا یہ پاکستان کے انڈر بھی نہیں آتا؟
مجھے ایک بات بتائیں, پی ٹی آئی والوں کے چینل بند ہو سکتے ہیں, تو کیا یہ بند نہیں ہو سکتے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے آرمی ادارے ہمارا فخر ہے, ہم ہر جگہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں الحمدللہ, اور ہمیں فخر ہے اس پہ. کیوں؟ ہمیں کوئی ذاتی ان سے نہ مفاد ہے نہ اللہ دے, لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. لیکن کیا ہمارے ملک کی بچیاں بچے, ہمارے اسکولوں کالجوں کی بچیاں بچے کے وہ محافظ نہیں ہیں؟ بالکل ہے. کیا حافظ صاحب میں فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہا ہوں, کیا ان کے گھر جو بچی ہے کل یہ جو کلچر ہمارا چل رہا ہے وہ ماحول دیکھے گی, اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. کیا جو میڈم مریم نواز صاحب ہیں, کیا ان کی پوتی پوتیاں بیٹیاں ان پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسے جتنے پروگرامز آن ایئر چل رہے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب پہ چاہے وہ ٹک ٹاک پہ, یہ تو چلیں آپ نے لازوال عشق ایک نام لے لیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, عائشہ عمر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سر اس سے ہٹ کے ابھی ایک 4 بہنیں سونوریٹا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, عائشہ نام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, بلیو کریں وہ ایک جگہ سے دریا کے پاس سے جا رہی ہیں اور وہ بہن کو کیا کہہ رہی ہے, میں اب لفظ صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو وہ اس کو کہہ رہی ہے تو گشتی ہے. اچھا, کس کو کہہ رہی ہے؟ بہن کو کہتی ہے تو نے کتنے یار رکھے ہوئے نہ کرے. پھر یہ بھی کم ہے, یہ کم ہے ابھی میں آپ یہ کم ہے, ہاں یہ کم ہے. میں آگے کی بات, ایک وہ میری طرح گلاسز پہنی ہے, میری طرح دکھتا, اس کو بھی کچھ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی مجھے نہیں ہے, میری اللہ نے نظر اگر کم کی تو میں فخر سے کہہ رہا ہوں, میرے اللہ نے کی ہوئی ہے نا. لیکن ان آنکھوں میں حیا تو غیر قسم کا آدمی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ گلاسز والا, وہ اس کے ساتھ وہ ورگر باتیں کر رہا ہے جو میاں اور بیوی بھی نہیں کر سکتے. پھر ایک ڈاکٹر ایمان ہے, ان بہنوں کے ساتھ وہ جو باتیں کرتا ہے, آپ اگر سنیں نا تو یقین مانے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ کس معاشرے میں ہم بات سن رہے ہیں. دیکھیں صوفیہ جی گجراتن ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے دبئی میں, چلیں اس پہ لاگو نہیں ہو رہا ہے قانون. مجھے ایک بات بتائیں, جو پاکستان کے اندر یہ عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں, ان پہ بھی کوئی لاگو نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل لاگو, پکڑو ان کو بھائی, کب تک عورت کارڈ چلے گا؟ اچھا ہمارے آپ کیا ہے, 50 سال پہلے تجاوزات ہوئے, آج 50 سال بعد ساری توڑ پھوڑ شروع کی, ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے جی نہیں ہونے چاہیے تجاوزات, ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. پیرا فورس آ گئی ہے جی کہ ڈھابے نہیں ہونے چاہیے, ریڑیاں نہیں ہونی چاہیے, دکانوں کے باہر نہیں لگنے چاہیے. یہ آج سے 50 20 سال 30 سال پہلے کے لگے ہوئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. کیا آپ یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ 20 30 سال بعد 2050 میں یا 2040 میں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو بیہودہ کلچر ہے اس کو پنجاب میں سے ختم ہونا چاہیے, سندھ میں ختم ہونا چاہیے, پشاور میں ختم ہونا چاہیے, یہ اس کا انتظار کرتے رہیں گے؟ یار یہ تو ابھی قانون چل رہے ہیں نا, ایکشن لینا پڑے گا فل فور. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں سر, خاوند بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی وہ پنشمنٹ کے نام پہ ایسی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں, ولگرٹی کر رہے ہیں, سمپل از دیٹ. ایک خاوند عورت کو لٹائے ہوئے ہے, کمبل انہوں نے بلینکٹ اوپر کیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ بتاؤ ڈبل ٹیپ کرو کہ میں نے اس کی کیا چیز پکڑی ہوئی ہے. اچھا میں ایک میسج, ہمیں میسج لوگ کرتے ہیں, مجھے ایک مدنہ میسج کرتا ہے, مجھے کہتا ہے جی مولوی صاحب آپ کو یہ چیزیں بہت نظر آتی ہیں. میں نے اس سے نا نیچے ایک جواب لیا, میں نے کہا یار, انہوں نے کہا ایسے بندے جو مولوی صاحب ایسے بندے ہوتے ہیں نا, خود بھی اس طرح کے کاموں میں ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اگر کتے کے گلے میں ہیرا پڑا ہو نا, کیا کہا میں نے, کتے کے گلے میں ہیرا, کتے کے گلے میں نے اپنے آپ کس سے تشبیہ دی آپ خود سوچیں. میں نے کہا یار تم ہیرے کی قدر کرنا. میں نے کہا ہو سکتا ہے میں گندا ترین آدمی ہوں, لیکن اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کے تحفظ کی میں بات کر رہا ہوں تو یار اس کو تو سمجھو, بالکل ہے, یا غلط کہا ہے نا, بالکل صحیح بولا ہے. تو بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کرٹیسائز کرنے کا, اور وہ لوگ کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اب تو ہم عادی ہو گئے ان چیزوں کو سنتے ہی نہیں. اچھا ایک اور عثمان بھائی بات, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ غربت پہ نہیں بات کرتے, آپ فلانی چیز پہ نہیں کرتے, آپ سیاست. میں نے کہا یار یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں, بہت چھوٹی. کیوں؟ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو چاہے کرے. اس سے بڑی بات آپ کے لیے اور میرے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر آج سب سے زیادہ زور یہود و نصارہ کس پہ دے رہے ہیں کہ ان کے اندر سے حیا ختم. مجھے کل ایک سینئر جج میرے دوست ہیں, وہ مجھے ملے, میں نے ان سے کچھ باتیں ڈسکس کی. انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا یہ ایک طوفان ہے, اس کے آگے کھڑے ہو گے غرق ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ غرق ہو جاؤ گے اس کے آگے. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا سائیڈ پہ ہو کے رستہ بناؤ, اچھا لوگوں کو اکٹھا کرو. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا 25 کروڑ عوام ہے, اس عوام میں شعور پیدا کرو. اگر ہماری کالج کی بچیاں بچے
بیٹیاں بیٹے گھروں کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں ہاؤس وائفز ہیں, گھروں کے اندر کی بچیاں ہیں جو کسی اداروں میں کام کر رہی ہیں, اگر یہ صرف ایک پوسٹ شیئر کرنا شروع کر دیں, ایسی عورتوں کو یہ لوگ ایکسپوز کرنا شروع کر دیں, ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیں, تو آپ بلیو کریں کہ یہ ہم طوفان کو ایک رستہ دے دیں گے جو یہود و نصارہ کی طرف سے آیا تھا اور وہیں واپس جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں اس کے حوالے سے, میں لاسٹ اس کی بات کروں گا. مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی ہمارے اسلام آباد میں سینٹورس کا ایک واقعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک لڑکی کا ریپ ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے معاملات کچھ اور, اس میں ہم لوگ بات کریں گے بعد میں. اس کے علاوہ اتنا فحش مواد ہے, سر ہمارے ادارے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ادارے کیا ڈکی کو بھی پکڑنا ہے سر؟ دیکھیں یا رجب بھٹ کو بھی پکڑنا ہے؟ سر میں بتاتا ہوں, پہلی بات ہماری بچی ہیں ساری, لیکن کیا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. وہ بھائی جو سوال کرتے ہیں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو مساج سینٹر میں بھیجتے کیوں ہیں؟ آپ ایسی جگہوں پہ کیوں بھیجتے ہیں جہاں پہ غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ جب مساج سینٹر میں غیر مرد آئیں گے تو وہ کیا آپ کو بہن بنائیں گے؟ مجھے اتنا جواب دے دیں صرف. بالکل صحیح ہے, ایسی جگہوں پہ تو کوئی بہن نہیں بناتا. نہیں بھیجتا تھا. ایک اور بات, اب سمیہ حجاب ہے, 2 دفعہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. محترمہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے پاکستانی لوگ مجبور کر رہے ہیں غلط ہونے پہ. ابھی میں اس کی ایک ڈانس دیکھ رہا تھا, آپ کوشش کیجیے گا وہ لگائیے گا, جس میں وہ ایک شرابی گانا نہیں, اس کے اوپر باقاعدہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تمہیں پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ یہ کرو؟ خود کر رہی ہے. صرف اب کیا ہے, صرف کیا ہے, اس کو لوگوں نے دھتکار دیا. لوگوں نے کیا کیا؟ دھتکار دیا. اب وہ دوبارہ ویوز لینے کے لیے, کبھی وہ عمر بٹ ایک لڑکا ہے, اس کو کہتی ہے تیرا ڈمپل یہ, تجھے میں دیکھتی رہوں, تیرے ساتھ یہ کروں, تیرے ساتھ وہ کروں. مجھے اللہ معاف کرے, وہ ایک پروگرام میں نے دیکھا ہے جس میں ایک لڑکی اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میری وہ چیز پتہ نہیں فلانی چیز نہیں کھلتی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈبل میننگ باتوں کا مطلب کیا ہے؟ بس وہی عوام میں ویوز لینے کا چکر ہے. اچھا, میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اپنا پیٹ دکھا رہی ہے, میرا پیٹ بھاری ہو گیا ہے, تو میرا وزن بڑھ گیا, فلانا ہو گیا. واٹ از دس؟ سر مجھے یہ بتائیں, جہاں پہ آپ کے ایوانوں کے دروازے حریم شاہ کے پاؤں کی نوک سے کھلتے ہوں, ٹھوڈے مارے ہیں اس نے. مجھے ایک بندے نے پتا کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ان کے خلاف بات نہ کر. بڑے بڑے بیوروکریٹ, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, بڑے بڑی عہدوں اور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کی ایک کال کی مار ہیں, یہ تمہیں ہلا کے رکھ دیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. میں نے کہا یار بات سنو, آخر کیا ہے, موت؟ میں نے کہا تیار ہوں بالکل, لیکن اس کام سے پیچھے نہیں ہوں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, بات ہے تھوڑا سا پتلو پہ اور حافظ صاحب پہ. ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے پہلے جو ہوا تھا ریحان طارق کے ساتھ, وہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی کا پوڈ کاسٹ ہے حافظ صاحب, میں دیکھ نہیں پایا, ان کا بھی اسی طرح کنٹروورسلی رہا ہے یا پھر یہ سیدھا سیدھا سا؟ سر دیکھیں, کہتے ہیں نا کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ رکھو گے تو خاندانی والے معاملات ہوں گے, بد نسلوں کے ساتھ رکھو گے تو بد نسل معاملات. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی حافظ احمد صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا, ان کے بے شمار پہلے بھی پوڈ کاسٹ ایسے ہی ہے. آپ بلیو کریں, میں سب سے پہلے تو اس بات پہ حیران ہوں کہ حافظ احمد صاحب نے پتلو سے باقاعدہ تلاوت کروائی ہے, باقاعدہ نعت پڑھوائی ہے. اچھا, دیکھیں نا اس کے اندر کی خوبی کو نکالا ہے. یہ ہوتا ہے ٹیلنٹ. حافظ صاحب کے لیے کلپنگ بنتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, نیکسٹ کیا ہوا, حافظ صاحب نے ان سے کہا کہ یار بڑی بات ہے کہ ہم آپ سے کتنا ٹائم لیتے رہے, آپ نے ٹائم نہیں دیا. پھر درمیان میں بلال مارت پڑا ہے. بلال مارت کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے اور پتلو کے ساتھ بھی. پتلو ان کی بات سے کوئی بات سے نہیں کرتا ہے, وہ پیچھے نہیں ہوتا. انہوں نے جیسے کال کی, انہوں نے ڈائریکٹ اس کو اسی ٹائم کانفرنس کال میں لیا اور ٹائم مقرر کر لیا امریکہ میں پوڈ کاسٹ کرنے کا. یعنی کہ اس نے یہ بھی بتایا حافظ احمد نے کہ یہ بندہ اتنا مصروف ہے کہ یہ ٹائم دے ہی نہیں رہا تھا. یعنی کہ وہ بات تھی ریحان طارق صاحب کی, وہ بھی غلط ثابت ہو گئی کہ یہ خود شوق سے آئے تھے جی پوڈ کاسٹ. پتلو کو نہیں ہے, اس کو پوری دنیا سنتی ہے, وہ پاگل ہے, پوڈ کاسٹ دے گا. پتلو نے ایک بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا چل میں تو غلط تھا, صحیح تھا, میں جاہل تھا, جو بھی تھا, کیونکہ بقول ان کے کہ یہ جاہل آدمی ہیں. انہوں نے کہا بات سنیں, آپ کے پاس کوئی فوڈ اتھارٹی کی عورت آتی ہے, آپ کے پاس کوئی پیر صاحب کا کوئی سلسلے لڑی کا کوئی بندہ آ جاتا ہے, جیسے پیر سلطان کی طرف اشارہ تھا, ان کا نام لیا باقاعدہ انہوں نے کہا کبھی آپ کے پاس کوئی سی پی او آر پی او آ جاتا ہے, کوئی اور. مجھے ایک بات بتائیں سر, ریحان طارق صاحب نے ایک سوال کیا, اس سے آر پی او تھا میرے خیال میں, کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی گاڑی کا دروازہ کس نے کھولا. مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ. اب ایک آر پی او ہے, اس کے ساتھ 10 بندے ہیں, سارے ایک ساتھ ہوتے ہیں,
جب تک اس کو وہ گرین سگنل نہیں دیں گے کہ باہر کوئی ٹینشن نہیں, سیفٹی پراپر ہے, یہ وہ, اب آپ کا میں دروازہ کھولتا ہوں, آپ کو آنا چاہیے, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا ان کو خود منہ اٹھا کے باہر آ جانا چاہیے تھا؟ نہیں ایسا ہی ہے, جب تو پراپر ظاہری بات ہے, اسکواڈ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے, اسکواڈ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے, پھر ان کو سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں, پھر اللہ نے دیکھیں ایک پروٹوکول سسٹم دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا ہمارا ڈی آئی جی اسلام آباد کی بات کریں, وہ روڈ پہ نکل سکتے ہیں اکیلا؟ پہ نکل سکتا ہے. ریان طارق صاحب نے ان آر پی او کی اتنی تذلیل کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس بات پہ. اب یہ کوئی بات نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. اچھا پھر وہ پیر سلطان صاحب آئے, اس کے ساتھ بھی اس شخص نے وہی برتاؤ کیا, او جی آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہ ہیں, او جی بہت ساری باتیں کی ہیں جی. بہرحال مختصر, ابھی پتلو نے کیا کہا, اس نے کہا جی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو پوڈ کاسٹ دیا. بالکل ایسے, یعنی کہ ایک جو کام تھا, دیکھیں پوڈ کاسٹ کا پہلے مطلب کیا ہوتا تھا, آپ ایک کوئی بھی مشہور پرسنالٹی کو بلاتے ہیں, اس کے حوالے سے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ جو وہ بتانا چاہے, اس کی خوبیاں, وہ کھاتا کیا ہے, وہ پیتا کیا ہے, وہ سوتا کب ہے, وہ اٹھتا کب ہے, یہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم جانیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی یہ ہوتا تھا پوڈ کاسٹ. اس شخص نے, پتلو کا کہنا یہ تھا کہ اس نے تو بالکل روش ہی بدل دیا. یہ لوگوں کو صرف پہلے بسلا کے لاتا ہے اور پھر ذلیل کرتا ہے. حافظ احمد نے اس بندے کو بہت عزت دی ہے جی, بہت عزت. پھر انہوں نے سوال کیا جی کہ آپ کی زندگی کا منٹور کون ہے پتلو سے. اس نے کہا جی میری زندگی کا سب سے بڑا منٹور میرے والد صاحب ہیں, میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ان سے مشورہ کرتا ہوں. اور اس نے کہا جی کہ میں لوگوں کو ایک نصیحت بھی کرتا ہوں, ایک نصیحت بھی کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ مشکل وقت میں صرف آپ کا خون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور مشکل وقت میں سب سے پہلے غیر ہی آپ سے بھاگتا ہے. بالکل ایسے, یعنی دیکھیں اس نے بڑی زبردست باتیں کی. حالانکہ اس کو یقین میں نے, آپ کو پتا کیا کہتا ہے جی میں عاجز سا بندہ ہوں, میں اپنی فیلڈ کا سب کچھ ہوں, باقی مجھے کسی چیز کا نہیں پتا ہے. دیکھیں نا, اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا یار پہلے میں بھی ہر بندے کو جواب دے دیتا تھا, اب میں جواب نہیں دیتا. کہتا ہے یار غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں, جو اس کے کہنے کا مقصد تھا. اچھا پتلو بلال مارت کا ذکر کیا, اس نے رجب بٹ کا بھی ذکر کیا, مجھے بتائیں اس نے رجب بٹ کے بارے میں کیا بولا؟ سر رجب بٹ کے حوالے سے اس نے چند ایسی باتیں بولی ہیں کہ یقین مانے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں بول سکتا. پہلی بات, اس نے کہا جی کہ حافظ احمد صاحب نے سوال کیا کہ کیا اس کو میڈیا سے فی الحال پیچھے ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کسی چیز کا بھی حل اپنے پروفیشن کو چھوڑنے سے نہیں ہوتا, اور یہ میں بھی مانتا ہوں. بالکل صحیح, کیونکہ آپ جس کام میں, میرے چچا تھے, مجھے ایک دفعہ نقصان ہوا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بولی تھی عثمان صاحب. انہوں نے کہا بیٹا جہاں سے انسان گرتا ہے نا, اگر آپ دلیری رکھو گے, آپ مسلسل مستقل مزاجی سے چلو گے, وہیں سے اللہ آپ کو اٹھائے گا. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی زوال یا کہہ لیں یا وقتی اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا اس کی ہر بات پہ نظر رکھی جا رہی ہے, تو محتاط ضرور اس کو ہو جانا چاہیے, لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ پتلو کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. پھر اس نے پتلو کے حوالے سے اس نے کہا جی کہ چاہے پتلو ہو چاہے میں ہوں, ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں, اور ادارے چاہے وہ امریکہ کے ہوں, انگلینڈ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں, ہم ان کے متحد ہیں, اور اسٹیٹ سے کوئی بندہ بھی ٹکر نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا اسٹیٹ سے کوئی لیکن اداروں کو یہ چاہیے, رجب کے حوالے سے اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ ہے, تو ہماری غلطیوں کو تھوڑا معاف کریں, ہمیں تھوڑی سپیس دیں, سمجھائیں ہمیں, تاکہ ہم نیکسٹ وہ نہ کریں اور ہم آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلائیں. بالکل ایسے ہی ہم آپ کے, یعنی کہ دیکھیں نا ایمبیسڈر بن جاتا ہے نا بندہ, ایمبیسڈر بن جاتا ہے. جب آپ سر فری کے ایمبیسڈر ہیں, کون سا چارج کرتے ہیں, فری کے ایمبیسڈر. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں, ایسا نہ کریں. اس نے کہا کہ رجب کے حوالے سے اس نے بات کی. اس نے کہا جی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جہاں پہ انسان نے غربت گزاری ہوتی ہے نا, جب امارت کا سفر طے ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ وہ پھر نہیں رہ سکتا ہے, کیونکہ اسے لوگ رہنے نہیں دیتے. کہتا ہے, اس نے کہا جی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کہتے ہیں تو منہ سے نکل تو پھر میں تمہیں اس پنڈ سے نکالتا ہوں. بڑی زبردست, یعنی گھر سے نکال دیتا ہوں. اور وہی ہوا ہے آج. پتلو بھی ملک سے باہر ہے, رجب بھی ملک سے باہر ہے, اور بہت سے اور بندے جا چکے ہیں اور کچھ جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل ایسے. تو ایسا ہونا بہت سارے لوگ یہاں سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں, اور مسائل کیا ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, رجب کی چھوٹی سی میں ایک بات بتاتا ہوں. ابھی اس پہ انگلینڈ میں ہم نے سنا ہے جی کوئی بندے آئے اور حملہ ہوا. اب آپ لوگوں کا مینٹل لیول چیک کریں. لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی جان بوجھ کے کیا ہے, دماغ خراب, کوئی کہتا ہے جی کہ اس نے فلانے مقصد کے لیے کیا ہے. یار میری بات سنیں, کوئی
یار یہ کسی گاؤں میں تو نہیں بیٹھا ہوا, لندن میں بیٹھا ہے. بالکل ایسی ہے. لندن میں پولیس کی, ہمارے پولیس والی کی بات نہیں ہے. بالکل ایسی. وہاں پہ منٹ سے پہلے یوں انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے یا کس نے کروایا ہے. بالکل یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جاتی ہیں وہاں پہ. تو سر یہ کسی پہ کیوں آپ الزام لگا رہے ہیں یار؟ اس کی ماں پہ کیا گزر رہی ہے, اس کی بہن پہ کیا گزر رہی ہے, اس کی بیوی پہ کیا گزر رہی ہے, اس کے چاہنے والوں پہ کیا گزر رہی ہے, وہ کوئی نہیں ہے. نہیں اس سے نہیں. مطلب یہاں پہ ہمارے جو بندہ بھی فیمس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان اٹھائے گا یا پھر پاکستان سے باہر جائے گا. اچھا لوگوں کا بھی مسئلہ ہے, ایک طرف تو لوگ تصویریں بناتے ہیں, ایک طرف تو لوگ سارا کچھ کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ دوسری حرکتیں بھی کرتے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج سر بڑا مشکل ہے کسی کو ٹائم دینا. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں عثمان بھائی, کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا یا میڈیا ہے نا, اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اندر سے کیا پتا وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو. بالکل. اور یہ حقیقت ہے, اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. کبھی آپ کے سامنے کبھی ایک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کبھی دوسرے کے ساتھ, کبھی تیسرے کے ساتھ. مختصر یہ کہ یہ جو پوڈ کاسٹ پتلو کا ہوا ہے نا, اس پوڈ کاسٹ نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ ریحان طارق نے جس طرح کا پوڈ کاسٹ اس سے کیا اس کو اس طرح کا جواب ملا, اور جس طرح کا حافظ احمد نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اس کا جواب ویسا لیا. دیکھیں حافظ احمد نے اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا, حافظ احمد صاحب خود کہہ رہے ہیں, اس نے کہا بھائی پتلو صاحب مجھے تو پھر یہ لگتا ہے یہ سارا اسد کا چکر ہے. اور اس نے بھی کہا, کہتا ہے یار تو فیم کے لیے اور کوئی طریقہ اپنا نا, تو لوگوں کو ذلیل کر کے. دیکھیں آپ کسی کی پگڑیوں پہ پاؤں رکھ کے چڑھ تو جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا وہ پرمنٹ آپ کا مقام نہیں ہوگا, وہاں سے آپ گریں گے ضرور پھر. بالکل ایسے, کیونکہ جو انسان کسی کی تذلیل کرتا ہے, میری بات سنیں, انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہی نے اس کو اشرف المخلوقات کیا ہے. کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو یار جسے عزت اللہ دے رہا ہے, کوئی بھی وہ بندہ ہے, چاہے وہ رجب بٹ ہے, چاہے پتلو ہے, چاہے بلال مارت ہے. دیکھیں اب بلال مارت کی بات آتی ہے, اس نے پتلو نے 10 دفعہ اس کا نام لے کے کہا ہے, انہوں نے کہا جی اس جیسا ہمبل, اس جیسا جینٹل مین, اس جیسا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں بلال مارت کوئی اس کو ڈال کے تو نہیں دیتا نا, یا کوئی اور اس کو. دیکھیں جو بندہ اچھا ہوتا ہے آپ اس کو اچھا کہتے ہیں, جو برا ہوتا ہے اس کو برا کہتے ہیں. بالکل ایسے. بعض لوگ وہ بڑا پازیٹیو بندہ ہے, سیدھی سی بات ہے, بہت سیدھی سی بات. اچھا اتنا سب کچھ ہو گیا, پتلو کی کنٹروورسی ہوئی, رجب کی کنٹروورسی ہوئی. ایک بات ہے, پتلو ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر کرتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ سر ایک تو حافظ احمد صاحب نے کہا کہ آپ کو سب سے زندگی کی بڑی خوشی کب ملی. انہوں نے کہا جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی لی تو مجھے گاڑی کی اتنی خوشی نہیں تھی, اس گاڑی میں جب میری ماں بیٹھی نا جتنی اس بات کی مجھے خوشی تھی. ایک بات. دوسرا اس نے کہا جی ہم نے اتنی غربت دیکھی ہے, اتنی غربت کی گہرائی دیکھی ہوئی. اب دیکھیں ریحان طارق صاحب تھے, اس سے اس نے یہ باتیں کی تھی, ان کا کام بندہ تھا, ان کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرتے کہ یار ایک بندہ بالکل لو لیول سے اوپر آیا ہے یار, لیکن انہوں نے ایسا کوئی ذکر نہیں. پتلو کہتا ہے کہ میں نے یہ جو باہر روڈوں کے اوپر نہیں یہ بجری اور یہ آپ لک ڈلتی ہے, کہتا ہے یہ ہم بھائیوں نے تینوں نے ڈالی ہوئی ہے. ایک بات کہتا ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو ہمارے پاس ان کی چائے پانی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. تیسری بات اس نے کہا کہ ہماری کامیابی, اس نے اپنا کہا کہ میری کامیابی کے پیچھے اگر کسی ہستی کا ہاتھ ہے تو وہ دو ہیں, ایک میری ماں اور ایک میرا باپ. کہتا ہے جب میں غربت کی گہرائی میں تھا تب بھی یہ لوگ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ انصر تجھے اللہ ایک دن ضرور رنگ لگائے گا. اور انصر جٹ عرف پتلو لیڈر افتخار ٹھاکر صاحب کی میں بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں, ایک بیچ میں انکلوڈ کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہر صدی میں ایک اسپیسیفک پروفیشن کا ایک, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بگ باس کہہ لیں یا کوئی بھی نا, ایک وہ لوگ جسے کہتے ہیں کہ صدیوں یاد رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہر پروفیشن. انہوں نے کہا اسٹیٹ ڈرامے کا ایک کوئی نہ کوئی گزرا, فلموں میں گزرا, ڈراموں میں گزرا. کہتے ہیں ٹک ٹاک کی اگر ہم بات کریں تو ٹک ٹاک کے اوپر پتلو اس صدی کا سب سے بڑا بندہ گنا جائے گا. یعنی کہ اس جیسا بندہ. اور دیکھیں میری بات, کوئی آپ کو بندہ ایسا ملا ہے جس نے آدھے گھنٹے میں 24 کروڑ روپیہ کمایا؟ نہیں جی نہیں. یہ تو بات ماننی پڑے گی نا سر, بولنے کے انداز پہ سر اس کا ستارہ ہے. دیکھیں نا اس کی مذاق بھی اس کی شہرت کی وجہ بن گئی. انگریز اس کی باتوں کو لے کے انجوائے کرتے تھے اور اس کی شہرت, اور دیکھیں اس کو شہرت مل گئی. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں ایسے ہوا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوا. اور آج بھی میں نے اس کی ایک بات دیکھی ہے,
لڑکیوں میں بھی بیٹھتا ہے, لڑکوں میں بیٹھتا ہے, ہر طرح کے بندوں میں بیٹھتا ہے. آپ ایک چیز غور کیجیے گا, اس نے کبھی بھی اپنے لیک آف ایجوکیشن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. نہیں جی نہیں, اس نے اپنے ان پڑھ ہونے کو, وہ دیکھیں نا اب تو انگلش بھی بولتا ہے. میں کہتا ہوں ایک طرف کوئی انگلش بول رہا ہے نا, وہ بڑی ڈڈائی سے اپنی پنجابی میں بات کرتا ہے. یہ ہوتا ہے کانفیڈنس لیول. یہی کانفیڈنس لیول اس کا کچھ لوگوں کو کھٹکتا رہا, بالکل ایسے, اور اس کا اس کے پاس میرے خیال میں حل تو ہے کوئی نہیں. بالکل. تو میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاؤں گا سر, آخر میں جس کسی میں کوئی ایپ دیکھو, اس نے نا ابھی ایک لاسٹ بڑا زبردست کام کیا, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں. اس نے ایک نجی اپنی پوڈ کاسٹ میں, جس میں صرف اس کے پنڈ کے بندے تھے, اس نے کہا ہے بھائی اندہ کے بعد جو میرا بندہ یا میرے سمیت کسی کو گالی دے گا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبردست بات کر دی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت زبردست بات. اب اس ایسی بات کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل کرنا. میں کہتا ہوں ایسی چیزوں کو ٹک ٹاک پہ پروموٹ کریں, یوٹیوب پہ پروموٹ کریں. جب بول دیا اپنے ایڈیٹر کو آج کے بعد گالی نہیں دیں, گالی دینی ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہ میں دوں گا نہ آپ گالی دیں. بڑی اچھی بات. میں کہتا ہوں یہ اس نے بہت اچھا انیشیٹو لیا, اور اسی کو دیکھ کے باقی ٹک ٹاکروں کو بھی یہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹک ٹاک یوٹیوب کے اوپر آپ کام کریں, میں کہتا ہوں بڑھ چڑھ کے کریں, لیکن اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کو خراب نہ کریں, ورگر باتیں نہ کریں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک پنڈی کی 2 بچیاں ہیں, ایک عائشہ کائنات, ایک عائشہ ہے اور ایک کائنات قریشی, عائشہ قریشی اور کائنات قریشی. آپ ذرا غور کیجئے گا, وہ ٹک ٹاک کے اوپر کام کر رہی ہیں, ہماری پنڈی سے ریلیٹ ہیں. میں نے آج دن تک ان بچیوں کا نہ کوئی ورگر میں نے کنٹینٹ دیکھا, نہ ان کی کوئی ورگر بات دیکھی. حالانکہ وہ لائیو بھی آتی ہیں, لائیو میچ بھی کھیلتی ہیں, لیکن کسی مرد میں ڈاکٹر ایمان تک ان کی پورٹ پہ آتا ہے, لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تو بھی کر کے بات کرے. دیکھیں یہ آپ کے اپنے تک ہے. بالکل ایسے ہیں, یہ آپ کی فیملی کی تربیت ہے. آپ کی فیملی کی تربیت اچھی ہوئی ہے, آپ بچیاں کام کریں, کام سے تو کوئی منع نہیں کرتا عثمان صاحب. بالکل ایسے. دیکھیں نا, آپ نے ان کا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا پوڈ کاسٹ, کبھی آپ نے ان کا کوئی ورگر کنٹینٹ, کوئی ایسی چیز دیکھی ہو, کوئی رات کو بیٹھ کے انہوں نے لائیو کوئی ایسی بات کی ہو؟ مطلب اپنا کام کرو ان اے پازیٹیو وے میں, سمپل از دیٹ. بس اس کے والدین ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کے بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں بچیوں کو, اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ایسی بچیاں پروموٹ ہونی چاہیے, ایسی بچیوں کو آگے آنا چاہیے. رجب کے ساتھ ان کے میچ ہوئے میں نے دیکھے, اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہوئے, لیکن مجال ہے وہ بھی ان کو بہن کر کے اور بیٹی کر کے بلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے اپنا امیج خود کریٹ کرنا ہوتا ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. پھر کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, خاص طور پر جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کریں. مسٹر پتلو کے بارے میں, اس بے حیائی کے بارے میں جو باتیں ہم نے کی ہیں, آپ کو کیسی لگی ہیں ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.